اماد الاسلام بھائی آئے. او بھائی اماد الاسلام بھائی تو ساتھ تشریف لائے ہو اماد بھائی کو لے کر. ہمارے اماد صاحب ہمارے اچھے بھائی اور عزیز بھائی اماد بھائی. جی جناب اماد بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ خیریت وعلیکم سے ہیں؟ ٹھیک السلام، ٹھاک آپ ہیں کیسے آپ؟ ہیں؟ طبیعت کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک، کرم ہے، طبیعت صحیح ہے؟ فضل ہے. آپ جہلم میں ہیں، جی کہاں بس چلے گئے؟ جی ادھر ہی ہیں جناب، بخار تھا کافی زیادہ. باقی یہ کہ انجینئر مرزا کے اوپر قانونی کارروائی کی ہوئی ہے کہ آپ نے اس نے کیا؟ جو نبی علیہ السلام. جی آپ کی جی. محبت ان سے محبت کم ہو گئی ان سے کیا؟ نہیں، محبت حسن بھائی اللہ رسول کے پہلے لیے والا صلی محبت نہیں اللہ ہے علیہ ابھی. ہاں وآلہ، ہاں. اور جدائیاں بھی اللہ رسول کے لیے ہیں. اچھا، وہ تو پہلے آپ کہتے تھے کہ یہ تو آپ کے استاد ہے، پتہ نہیں کیا کیا وہ اب نہیں نہیں نہیں، ہے. استاد تو میرا ہی نہیں نا، میرا استاد میرے بھائی، میں تو ان کو ہی مانتا ہوں جن سے میں نے پڑھا ہے. انجینئر ہوں، مرزا تو جسٹ ایک آپ جیسے فرینڈ ہیں تھے، جی جی. آپ تو نہیں ہیں. کیونکہ ہوں. جب سے انہوں نے نبی علیہ السلام کی گستاخیاں، پہلے بھی میں نے منع کیا ہے انجینئر مرزا کو کہ باز آ جاؤ آپ ان حرکتوں سے، مگر وہ نہیں آئے. تو میں نے پھر تو تو علمی تو اختلاف آپ کیے تو تو اگر اس نے آپ کے نزدیک وہ گستاخ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا؟ ہاں ہاں ہاں، جی 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 جی، بالکل تو آپ کے بالکل نزدیک جی. وہ جو نبی علیہ واجب القتل ہیں، السلام، مرتد واجب القتل ہیں کیا وہ؟ میری بات سنیں نا، جو نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہتا ہے کہ چھوکرا نعوذ باللہ، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ گستاخی ہے نبی علیہ السلام کی. جب تک یہ توبہ نہ کرے، میں تو ہوں. آپ کے چینل کے توسط سے کہوں گا توبہ کرو انجینئر مرزا، کہ تم تو نے توبہ اہل ہوتی ہے؟ بیت کے بارے میں بھی گستاخ کا توبہ ہوتا ہے اپنے لوگوں کے ہاں؟ کی ہیں. گستاخ کا توبہ قبول ہے؟ گستاخ یہ تو کسی کا فتویٰ نہیں ہے. اگر کوئی شخص گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے نا، آپ بات لوگوں کے ہاں تو یہ یہ ہے، حکم یہی ہے بات یہ کہ وہ اگر توبہ کرے، توبہ تو اس کے اور اللہ کے درمیان ہے، ظاہر میں اس کا توبہ قبول نہیں ہے، یعنی وہ واجب القتل ہے. آپ لوگوں کا ہاں تو یہ جی حکم یہی ہے نہیں، نا. ویڈیو میں آ کے توبہ کرے، ویڈیو میں آ کے توبہ کرے کہ میں اعلانیہ توبہ کرتا ہوں. نہیں، پھر آپ اپنے دیٹس مذہب آل. سے پھر گئے بھائی، مذہب سے پھر گئے آپ عماد بھائی. دیکھیں آپ نہیں اپنی نہیں کتب میں نہیں نہیں. جائیے. ہاں، یہ آپ لوگوں کے ہاں جو واقعا جو شاتم ہوتا ہے نا، میرا نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹانس جو ہے شاتم ہے، آپ لوگوں کا موقف یہی ہے کہ بھائی وہ توبہ کر بھی لے، میرا توبہ شاید اللہ اس کی قبول کرے، لیکن دنیا میں اس کا حکم قتل ہے. یہ آپ لوگوں کا تو یہ حکم ہے بھائی، اس کو آپ نے واجب القتل بنا دیا نا. نہیں نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں میرا یہ اسٹانس ہے اور علماء کا یہ اسٹانس ہے کہ توبہ کرے آ کے. طارق جمیل صاحب نے اس کو کہا یا ہے یا تو کہ بھائی وہ یار اگر یا بھائی اگر وہ بھائی اگر حسادت وصلہ کا چکر ہے، اگر اس نے گستاخی نہیں کیا ہے تو اس کو کیوں واجب القتل بنا دیا تم لوگوں نے؟ اگر وہ واجب القتل ہے تو اس کو توبہ سے اس کی تو وجوب قتل تو رد نہیں ہوتا. یہ کہاں سے آپ لوگوں اینی نے وے بدعت نکال دی؟ اختلاف اس سے رہے گا. آپ سے جو ہے بات کے لیے مجھے آپ کے جو دوست ایڈمن ہے کراچی سے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی بات چیت ہے تو حکم فرمائیں. میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں؟ آپ جو انجینئر صاحب کو آپ نے جو ہے وہ اب چھپ گیا ہے کیا؟ وہ مخفی ہو گیا ہے کیا؟ نہیں جی نہیں، وہ چھپ جاتے ہیں، بار بار چھپ جاتے ہیں. کبھی کدھر چھپتے ہیں، کبھی کس کے گھر چھپ جاتے ہیں، کبھی کس کے گھر چھپ جاتے ہیں. تو بات کریں نا، سامنے آ کے بات کریں، فیس ٹو فیس بات تو کریں، علماء سے آپ بات کریں. آپ بھی تو جہلم میں نا. ہاں جی، میں جیلم سٹی تو سے ہوں. تو آپ نے اس کو پکڑنے کی کوشش نہیں کی ہے؟ اس کی جو مخفی گاہ ہے وہاں پہ چلے جائیں اس دوستوں نے کے الٹا ساتھ. میرے FIR کٹوا دی ہے. اچھا، بڑی بات ہے بھائی. اچھا، تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. یہ جو شتم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ کوئی اتنا کوئی اس طرح پاکستان میں تو بہت ہوتا ہے نا کہ ہر ایک پہ وہ تہمت لگاتے ہیں کہ بھائی اس نے گستاخی کی ہے، اس نے بے احترامی کیا. تو آم، یہ اس میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے کہ ہر بات پر کسی نے اگر شتم نہیں کیا ہے، وہ اگر مثلا کوئی اس کی تعویل کر کے اس کو غیر شتم کو شتم بنا دیتا ہے نا، گالی کو،
جس نے گالی نہیں دیا اس کو وہ اپنی تعویل سے اس کے کلمات کو گالی میں تعویل کرتا ہے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اس مسئلہ میں بڑا احتیاط کی ضرورت ہے، اور لوگوں علماء میں تو حسادت بھی بہت ہے، کیونکہ وہ شخص اس کے پاس میڈیا میں فالوور بہت ہیں، لوگ اس کے پروگرام کو دیکھتے ہیں، تو مولوی لوگ اس کے حسادت بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال جو حقیقی مسئلہ ہے مجھے نہیں معلوم اس کا، اللہ ہی جانتا، آپ لوگ جانتے ہیں، میں تو اس کے کلپ وغیرہ دیکھتا بھی، میں نے صرف سنا کہ اس کو ایسا اس پہ فتویٰ لگا ہے۔ اب آپ آئے ہیں یہاں پر ہم سے گفتگو کرنے کے لیے، وہ ایک مناظرے کا چیلنج بھی آپ نے دیا تھا، ظاہر آپ نے مجھے چیلنج دیا ہے واقعی جی جی مناظرے کا، آپ نے مجھے مناظرے کا چیلنج دیا ہے محمد صاحب۔ میں نے دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ کسی نے آپ کے بارے میں مجھے کہا تھا کہ آپ اللہ حسن اللہ یاری سے بات نہیں کر سکتے، تو میں نے کہا کہ کس بارے میں بات نہیں کر سکتا؟ جی آپ کسی ٹاپک میں کہا جی کیوں نہیں بات کر سکتا؟ ہمارا جو اختلاف ہے، میرا تو حسن اللہ یاری صاحب آپ سے ایک ہی سوال ہے، کیا اہل بیت اعظام، جی قرآن اور صحیح حدیث سے آپ نے جواب دینا ہے، کیا قرآن اور حدیث سے اہل بیت اعظام معصوم ہیں؟ اس کی قرآن کی ایت سے آپ مجھے پلیز دلیل دے دیں۔ او بھائی یہ ابھی آپ یہ میرے بھائی بھول گئے، یہ پچھلے جب آپ سیشن میں آئے تھے نا، حدیث ثقلین پہ بات جا رہی تھی، آپ نے یہاں پہ خود اعتراف کیا تھا کہ حدیث ثقلین صحیح ہے، اور اسی صیغے کے ساتھ وہ نہیں جو وہ مجھے آپ دلیل دیں، ساری بات کلیئر ہو جاتی ہے، دیٹس آل۔ تو آپ نے خود اسی صیغے کے ساتھ، اسی الفاظ کے ساتھ اقرار کیا تھا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اگر کسی کو شک ہے تو وہ میرا کلپ دیکھ لے، اماد الاسلام کے صاحب کے ساتھ، یہ 2-3 مہینے پہلے آئے تھے کہ انی تارک فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترت اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، وہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، مثلا میں اگر انجینئر محمد علی مرزا کی اتباع کروں تو ہو سکتا ہے میں گمراہ ہو جاؤں، کیونکہ وہ جب جملہ خطا کہے گا، غلط کہے گا، تو میرا عقیدہ غلط ہو جائے گا، وہ اگر فتویٰ دے گا نماز کا غلط ہے، نماز کا فتویٰ اس نے غلط دے دیا، وضو وغیرہ، تو میں تو گمراہ ہو گیا، سنت سے نکل گیا۔ لیکن اگر دنیا میں ایک ایسا شخص ہے کہ اس کا ہر قول صحیح ہے، اس کا ہر فعل صحیح ہے، وہ کبھی مجھے گمراہ نہیں کر سکتا، اس کی میں اگر اتباع کروں، نماز اس جیسا پڑھوں، روزہ اس جیسا رکھوں نا، توحید میرا اس کے اقوال کے متوافق ہو، یعنی اللہ نے فرمایا کہ اس کی اتباع کرو، تو لازمی بات ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہے، وہ معصوم ہے، معصوم ہے، یہ حدیث متواتر ہے، اور آپ اپنی نہیں سیف نہیں، سیشن میں آئے آپ نے تھے پچھلے، قرآن کی آیت کرنا، کیا اہل بیت معصوم ہے یا نہیں؟ قرآن کی ہے سر، حسن اچھی بات ہے، آپ یاری نے صاحب، پہلے کہا نا قرآن و سنت سے، تو میں نے اس لیے اس حدیث شریف کا کیونکہ ذکر پہلے کیا۔ قرآن ہے، فرسٹ آف آل اوکے قرآن، اوکے پھر دین اوکے اوکے اوکے، پیش کریں۔ کیونکہ پچھلے ہفتے آپ آئے آپ نے تھے نا، قرآن کی آیت، اوکے پچھلے ہفتے جب آپ آئے تھے تو آپ نے اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے اسی کے متعلق بات چلی تھی، کیونکہ آپ نے اس کا اعتراف کیا تھا، تو میں نے اس لیے آپ کے اس کا ذکر کیا تھا۔ تو اب قرآن کی آیت سے دیکھیں عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، دیکھیں، اگر پہلی بات تو میں ان کو جواب دے دوں کہ اگر میں اس بات کو قرآن مجید سے ثابت نہ بھی کر سکوں نا، کیونکہ ایک متواتر حدیث ہے، تو اس میں کوئی خدشہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک شخص اگر مسلمان ہے تو وہ کبھی نہیں کہتا، کافر کہہ سکتا ہے کہ بھئی فلان مطلب قرآن میں دکھاؤ، مسلمان کبھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے حدیث نہیں پسند، پہلی حدیث پہ مجھے قرآن قرات نہیں ہے، ابھی آتے ہیں بات آپ کی، بیان کی ہے، آتے ہیں قرآن بات آپ بیان کی، کروں گا۔ باتیں ہیں مولوی صاحب، مولوی صاحب آتے ہیں، مولوی صاحب آتے ہیں، آپ مسلمان حسن کبھی نہیں صاحب، آپ قرآن اور اور بھائی، قرآن کی آیت سے یہ چیز ثابت ہے، بیت معصوم ہے، یہ بات آپ سے گزارش میں کر رہا ہوں، فرض کریں میرے بھائی، میں اگر قرآن سے ثابت نہیں کیا، میں نے سنت سے ثابت کیا، تو کیا میرے مدعا نہیں نا، مردود ہے؟ پھر فیل ہو جاتے ہیں نا سر، کیوں فیل ہو کیونکہ جاتی ہے؟ آپ نے قرآن سے ثابت کر، قرآن سے دینی ہے پھر سنت سے، اوکے یہی تو انجینئر مرزا بھائی صاحب، اور ایسے علماء اماد بھائی، آپ قرآن نے لگتا ہے زیادہ دوستی کی آپ نے مستری صاحب سے، اور اس لیے وجہ سے آپ کی جو ہے نا وہ کچھ اسکرو جو ہے میرے خلاف لوز ہو نہیں گئے، نہیں نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، آپ نے اور قرآن بھائی سے بات ثابت سنو، کرنی ہے بات، نہیں تو کیوں اس طرح گالی دیتے ہو؟ اور کاٹ کے چلا گیا۔
کاٹ کے چلا بھی گیا یہ گالی دے کر یہ گالی دے کر چلا گیا. بھائی صاحب اگر کوئی شخص کسی مطلب کو قرآن سے ثابت نہیں بھی کر سکتا, صحیح حدیث سے ثابت کر لیتا ہے, بلکہ متواتر حدیث سے ثابت کرتا ہے, تو آپ یہ جو ہے نا یہاں گالی دے کے چلے گئے. میں بہت معذرت کرتا ہوں میں اپنے ناظرین سے کہ یہ شخص دیکھیں ٹوپی لگا کے وہ ادھر بہت افسوس. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جاہلین آپ کو مخاطبہ کریں تو آپ ان کو سلام کہہ دیجئے. تو میں آپ کو صرف کہتا ہوں سلام. تو قرآن مجید کے روح سے ملاحظہ فرمائیے عزیزو, یہ کتاب صحیح مسلم ہے, چاپ دار الفکر, مسلم ابن حجاج قشیری نیشابوری کی کتاب جو سنہ 2010 دار الفکر بیروت میں چھپی ہے. حدیث نمبر 1207 باب فضائل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک منٹ میں اس کو فل اسکرین کر دوں کیونکہ یہ کاٹ کے چلے گئے, یہ جو ہے گالی دے کے چلے گئے مولوی صاحب. اچھا حدیث یہ ہے میرے عزیزوں, عائشہ سے روایت ہے اور یہ حدیث متواتر صحیح. حدیث کون سی ہے؟ خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غداة وعلیہ مرط مرحل من شعر الاسفل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف لائے, ان پر ایک کملی تھی, کملی پر زین سیڈلز جو ہوتے ہیں نا گھوڑے کے یا اونٹ کے, اس کے نشان تھے, اس کے نقش و نگار تھے. اچھا فجاء الحسن, یہ روز کالے رنگ کے اون سے بنی. فجاء الحسن ابن علی فادخلہ, امام حسن مجتبی علیہ السلام آئے, ان کو داخل فرمایا کملی میں. ثم جاء الحسین علیہ السلام فدخل معه, پھر میرے مولا امام حسین علیہ السلام تشریف لائے, ان کو داخل فرمایا. ثم جاءت فاطمہ فادخلها سلام اللہ علیہا, پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائے, ان کو داخل فرمایا. ثم جاء علی فادخلہ, پھر علی علیہ السلام تشریف لائے, پھر ان کو داخل فرمایا. اور باب کیا ہے؟ باب فضائل اہل بیت النبی, باب فضائل اہل بیت النبی, اور اس میں صرف ایک ہی حدیث اور وہ بھی عائشہ سے. ٹھیک ہے نا. اگر اہل بیت میں ازواج ہوتے تو چاہیے تھا مسلم کو, جو آپ کا اتنا بڑا بھائی ہے, اس نے کتاب لکھا ہے قرآن کی بہن کہتے ہیں نا, قرآن کا بھائی کہتے ہیں, اصح الکتاب بعد القرآنی الصحیحات. اچھا تو اس میں ازواج کی بھی کچھ فضائل شامل کرتے, تو کیونکہ وہ فاضل آدمی ہے مسلم ابن حجاج, وہ جانتا ہے کہ ازواج جو ہیں اہل بیت میں سے نہیں ہیں, تو وہاں پر اہل بیت کو تعریف کرتا ہے مسلم کہ اہل بیت کون ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, کالے رنگ کا کملی ہے. امام حسن علیہ السلام پہلے تشریف لائے, ان کو داخل فرمائے کملی میں, پھر امام حسین علیہ السلام کو, پھر زہرا سلام اللہ علیہ کو, پھر ان کے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام آئے. ثم قال, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی تلاوت کی, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالی کا ازلی ابدی ارادہ ہے کہ وہ آپ کو پاک, اہل بیت کو پاک کر دیں ہر قسم کی رجس, ہر رجس, چاہے وہ شریعت میں رجس ہو, حلال و حرام کا مسئلہ ہو, چاہے بری اخطاء ہوں, خطایا ہوں, چاہے زلات و سقطات ہوں, چاہے نسیان ہوں, چاہے اللہ کے ذکر سے غفلت ہو, چاہے عرف میں جو بری چیزیں ہیں, چاہے نیچر میں جو بری چیزیں ہیں, ہر قسم کی پلیدی سے یہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا کہ میرا ارادہ یہ ہے ازل سے ابد تک. یو تو انما یرید اللہ, یریدو فعل مضارع ہے, دلالت کرتا ہے استمرار پر کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ تجھے پاک کر دے اہل البیت کو ہر قسم کی رجس سے, وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اور آپ کو پاک کر دے. یہ مفعول مطلق اس کو بولتے ہیں. مفعول مطلق آتا ہے کس کے لیے؟ مفعول مطلق, ہاں, تاکید کے لیے, مبالغے کے لیے, یعنی آپ کو پاک کر دے, بے نہایت پاک کر دے. کون پاک کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تطہیر کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تطہیر والے ہونے والے کون ہے؟ پنجتن پاک. ٹھیک ہے نا, اہل بیت طاہرین علیہ السلام.
کس چیز سے پاک کیا جائے؟ ہر قسم کی آلودگی سے، ہر قسم کی ناپاکی سے۔ جب اللہ نے ذمہ لیا ہے کہ میرا ہمیشہ سے یہ ارادہ رہا ہے کہ میں آپ اہل بیت علیہ السلام کو پاک کر دوں، میں خود پاک کر دوں، نہ کہ تم پاک ہو جاؤ، نہ میں پاک کروں، میں کرنے والا میں ہوں۔ ہر قسم کی پلیدی ہر قسم کی پلیدی دور کر دوں اب اہل بیت سے، اور میں آپ کو غایت تطہیر، نہایت پاکیزہ بناؤں۔ تو واضح ہے، یہ عصمت کی واضح دلیل، کیونکہ گناہ رجس ہے، اللہ کی یاد سے غفلت یہ ناپاکی ہے، اخطاء، زلات، سقطات یہ ناپاکیاں ہیں۔ جب اللہ نے ذمہ لیا تو اہل بیت علیہ السلام معصوم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔